اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام کے ضمن میں جاری تھا۔ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگانی کو قرآنی آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں ملاحظہ کیا اور ان کی زندگی کو قرآن کریم کی آیات کے ذیل میں 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک ان کا اپنا تعارف ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اولو العزم نبی ہیں، رسول ہیں اور صاحب شریعت پہلے رسول ہیں، اور اسی ضمن میں اور ان کے اوصاف قرآن کریم نے بیان کیے کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کی شخصیت کیسی تھی۔ دوسرے حصے میں ان کی تبلیغ اور دعوت کا بیان تھا اور قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اور اب ہم تیسرے حصے میں پہنچے اور وہ تیسرا حصہ کفار اور مشرکین کا خاتمہ ہے اور جو مومنین تھے ان کی نجات کا بیان ہے، یعنی طوفان نوح کا تذکرہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا وہ طوفان عذاب تھا، یعنی ہر بارش، ہر جو آندھی یا ہر طوفان وہ عذاب نہیں ہوتا بلکہ رحمت الہی ہے، لیکن جو عذاب ہوتا ہے اس کی نوعیت اپنی خاص اور جدا ہوتی ہے۔ لیکن ادھر یہ نقطہ بھی جیسا علماء بیان کرتے ہیں ضروری ہے کہ عذاب میں بھی اللہ کی رحمت کا عنصر شامل ہے، کیونکہ ہر عذاب وہ مومنین کے لیے زمین کے اوپر زندہ رہنے اور زمین کے اوپر اپنے دین پہ عمل کرنے کے اعتبار سے رحمت بن جاتا ہے۔ اس لیے علماء اس طرح سے تعبیر کرتے ہیں کہ عذاب کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ نے گھر کے اندر صفائی ستھرائی کرنی ہو تو کیڑے مکوڑوں کو ماریں گے یا نہیں؟ بہت سارے کیڑے مکوڑے ماریں گے، صفائی کریں گے، گند بلا اٹھائیں گے اور وہ باہر پھینک دیں گے۔ یہ سارا عمل کیوں انجام دیا؟ تاکہ یہ گھر اور یہ جگہ یہ رہنے کے قابل بن سکے۔ لہذا طوفان نوح علیہ السلام بھی اسی طریقے سے تھا کہ روئے زمین وہ رہنے کے قابل نہیں رہی تھی، تو اس کو رہنے کے قابل اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی اوصاف کئی جہات سے بیان کی گئی ہیں۔ ایک جہت تو یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی بنانا، یہ پہلا مرحلہ ہے جسے قرآن نے بھی ذکر کیا ہے اور روایات اہل بیت علیہ السلام بھی اس ضمن میں موجود ہے، اور ہم نے گزشتہ درس میں اس پہلو کو پڑھ لیا کہ کشتی جو ہے وہ اس جگہ پہ اگرچہ دور دور تک پانی کا کوئی ذخیرہ موجود نہیں تھا، درائے فرات اور درائے دجلہ یہ بہتے تھے لیکن دور تھے کافی، اور ان دریاؤں کے اندر اگرچہ بڑا بہاؤ تیز ہوتا ہے لیکن اتنی بڑی کشتی بنانے کی ضرورت نہیں تھی، اور اس دور میں کشتی سے کوئی خاص واقفیت بھی لوگوں کو موجود نہیں تھی۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام اسی عراق کی سرزمین پر تھے، ادھر زراعت بڑی بہترین ہوتی تھی، اور آج کے دور میں بھی دنیا کی زرخیز ترین زمینوں میں عراق کی سرزمین کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور لوگ بھی خوشحال لوگ تھے۔ ابھی آپ انشاءاللہ بھی ہم اس کے بعد حضرت سمود علیہ السلام یا جناب صالح علیہ السلام کی طرف جائیں گے، حضرت ہود علیہ السلام، سمود نہیں، ہود، جناب ہود علیہ السلام اور جناب صالح علیہ السلام کی طرف جائیں گے تو ہمارے سامنے یہ بات آئے گی کہ یہ وہ ادوار ہیں کہ ان میں کیونکہ آبادیاں کم تھیں، انسانی آبادی تازہ یعنی چند 100 سال یا چند 1000 سال ابھی بسر ہوئے تھے، لہذا وسائل زندگی خوب موجود تھے، بہت زیادہ مسائل نہیں تھے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں غربت اور فقر ہر جگہ نہیں تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ہم جب پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ بڑے بڑے انہوں نے گھر بنائے، اور ان کے قد و کاٹھ بھی لمبے تھے، قدرت بھی ان کے پاس خوب تھی، تو یہ ان کی قدرت اور شان و شوکت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ یا قرآن کریم کے اگر تناظر میں ہم بات کریں
تو ان جگہوں پہ عذاب یا عذاب آنے کا سبب وہ حقیقی برائیاں ہیں، وہ انکار ہے، تکذیب ہے، لیکن یہ تکذیب غربت اور فقر کی وجہ سے نہیں تھی، یہ تکذیب جو ہے یہ غنی اور ثروت مندی کی وجہ سے تھی۔ ان کے اندر سرکشی آ گئی جب انہوں نے اپنے آپ کو مالدار اور ثروت مند پایا۔ بہرحال کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے جب بنانا شروع کی تو اس کا آپ نے بیان دیکھا، اس کے لیے باقاعدہ خود درخت انہوں نے اگائے اور ان درختوں سے انہوں نے کشتی کو بنایا، لوگوں نے تمسخر اڑایا، اور کشتی جیسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی تھی ویسا ہی کشتی کو انہوں نے بنایا، جیسے کہ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، دو چیزوں کا قرآن نے ذکر کیا کشتی بنانے میں۔ وَاصْنَعْ، اے نوح آپ کشتی کو بنائیں، لیکن کشتی کو کیسے بنائیں؟ نگرانی کون کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات۔ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی ہماری نگاہوں کے سامنے بنائیں کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ یعنی بشر ایک دفعہ اپنے طور پہ بناتا ہے اور خود ہی اس کے اوپر نگران ہوتا ہے، خود ہی اپنے ذہن میں سوچوں کو اور تدبیر کو لاتا ہے اور نقشہ بنا کے بناتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس طرح سے نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی نگرانی اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی تھی، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور تعلیم بھی کشتی کی کس نے دی؟ وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی، کس انداز میں بنانی ہے، کتنی اس کی لمبائی ہونی چاہیے، کتنی چوڑائی ہونی چاہیے، کتنے خانے ہونے چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے انہوں نے اور تعلیم سے بنائی۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مجھ سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے خطاب فرمایا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے کلام نہیں کرنا۔ یہ سورہ ہود آیت نمبر 23 میں ہے، کیونکہ سورہ ہود میں سب سے طویل تذکرہ نوح علیہ السلام کا سب سے طویل تذکرہ وارد ہوا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کا ہی تذکرہ قرآن میں اکثر جگہوں پر وارد ہوا ہے۔ انہم مغرقون، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ یہ سب کے سب غرق ہوں گے۔ ادھر ایک قابل توجہ چیز ہے کہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ابھی کشتی کے اوصاف تو ہم نے ملاحظہ کیے گزشتہ درس میں بھی، اور قرآن کی تناظر میں بھی ہم نے اسے دیکھا، اور آج بھی آپ کے سامنے دو اوصاف آ گئے کہ وہ کشتی انسان کے اپنے پلان سے نہیں بنی تھی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم اور اللہ کے حکم اور اللہ ہی کی نگرانی میں اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی تدبیر فرمائی براہ راست جناب نوح علیہ السلام کے ذریعے سے، اور اس طرح سے ایک کشتی بنی۔ لیکن اس جگہ پہ خداوند متعال نے یہ فرما دیا کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کا مجھ سے کوئی تقاضا نہ کرنا، وہ غرق ہو کے رہیں گے۔ نوعیت بھی عذاب کی بتا دی، اور نوح علیہ السلام نے بھی نوعیت عذاب کی بتا دی کہ تم سارے کے سارے غرق ہو گے۔ ان علاقوں میں بارشیں ہوتی بھی محدود تھیں، دریا بھی بہت دور تھے، تو اور تمسخر اڑاتے تھے کہ ڈوبنا کہاں پہ ہے، پانی کو اس سرزمین پہ ٹھہرے تو ڈوبیں، تو وہ اسے مذاق میں اڑا لیتے تھے۔ لیکن یہاں پہ ایک نقطہ اہم ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں مختلف روایات شیعہ سنی کتب میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اگر کوئی روایت قرآن کریم کی آیت کے برخلاف ہے، وہ روایت ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے چونکہ ممبروں پہ جب احادیث کو پڑھا جاتا ہے، یا بعض بڑی شخصیات یعنی نامور شخصیات آپ کہہ لیں، نامور شخصیات کوئی حدیث پیش کر دیتی ہیں اور اس کے ذریعے سے کوئی اخلاقی نقطہ بیان کرتی ہیں، تو عوام اس کو لے کے جذب کر لیتی ہے، یعنی اسے اپنا لیتی ہے، اس روایت کو حفظ کر لیتی ہے اور پھر اس کے اوپر عقیدہ بھی قائم کر لیتی ہے۔ مثلا نوح علیہ السلام کا نام نوح کیوں پڑا؟ تو بعض جگہوں پہ ہے کہ واقعہ اس طرح سے وارد ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام برتن بنایا کرتے تھے، کمہار کہتے ہیں نا اردو میں، برتن بنایا کرتے تھے۔ انہوں نے برتن بنائے تو ایک شخص آیا، اس نے خریدے، اور خریدنے کے بعد تھوڑا آگے جا کے ایک ایک کر کے سب توڑ دیے۔ تو نوح علیہ السلام نے، یعنی بعض کتب میں اب یہ واقعہ موجود ہے، اور علماء اخلاق بیان بھی کرتے ہیں ممبروں پہ کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم نے یہ کیوں توڑ دیے؟ کہا کہ یہ تو میں نے خرید لیے تھے، تمہارا تو اس سے تعلق نہیں۔ کہتے اگرچہ تم نے خرید لیے لیکن بنائے تو میں نہیں تھے۔ تو جب یہ کہا کہ میں نے بنائے تھے اور تم نے آرام سے میرے ہی سامنے توڑ دیے، تو پھر وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی کہ نوح یہ مخلوق تو میں نے خلق کی تھی،
کہ تو نے جب ان کے لیے بد دعا کی تو تب تیرے دل میں کوئی رحم نہیں آیا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کئی سو سال روتے رہے اس کے اوپر۔ یہاں پہ اب دیکھیں قرآن کریم کا خطاب کیا ہے، وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ جنہوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے دیکھو ایک تقاضا بھی نہ کرنا۔ یعنی یہ جو روئے زمین پہ اس وقت جو تمہارے یہ بستی ہے یا قوم نوح ہے، ان لوگوں کے بارے میں اللہ ہی کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ غرق ہو کے رہیں، لیکن یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے کہ اللہ کا فیصلہ تھا یا نوح علیہ السلام کا فیصلہ تھا؟ جو ابھی واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا، کیونکہ یہ علماء اخلاق آپ کو اکثر بیشتر دکھائی دیں گے، اور آپ کو اخلاقی کئی کتابوں میں یہ واقعہ نظر آ جائے گا کہ نوح علیہ السلام کا نام نوحہ سے پڑا، کیونکہ بہت زیادہ رویا اور گریا کرتے تھے۔ اور کس بات پہ گریا کرتے تھے کہ اتنے ہزاروں لوگوں کو انہوں نے عذاب کا مطالبہ کر کے ہلاک کرا دیا، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو مثلا سرزنش کی۔ اب یہ واقعات قرآن کریم سے ٹکراتے ہیں، یا قرآن کریم کے اندر ابھی ہم بیٹے کا واقعہ پڑھیں گے کہ بعض روایات میں آیا کہ بعض کنارے کی روایات ہیں، اور ہماری قدیمی کتابوں میں بھی ہیں، ان میں سے اکا دکا روایتیں، کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے سگے بیٹے تھے ہی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جس خاتون سے شادی کی اس کے پہلے شوہر سے یہ بیٹا تھا، لے پالک بیٹا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی زوجہ کا بیٹا بھی نہیں تھا، کہ یہ کہیں پہ پڑا ہوا بچہ تھا، اس کو اٹھا کے لے آئے، اور اس دور میں رواج تھا کہ جو گھر میں پلا بڑا ہو وہ اس بندے کا فرزند شمار ہوتا ہے، اور ربائب جسے کہتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کے بارے میں بھی یہی بعض علماء توجیہ کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹا ہی نہیں تھا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے کلمہ کہ ابنی، یہ میرا فرزند ہے، میرا بیٹا ہے۔ لیکن اس روایت کو اگر آپ لیں اور یہ قرآن سے ٹکراتی ہے تو ہم کس کو چھوڑیں گے؟ روایت کو ترک کریں گے، نہ کہ قرآن کریم میں تصرف کریں گے۔ انشاءاللہ ابھی بیٹے کے حوالے سے ہم آگے دیکھیں گے، لیکن یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی اللہ کے حکم سے بنائی، یعنی طوفان کا آنا، طوفان کے اعتبار سے کشتی کا بنانا، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی تھا۔ اور جو ہم نے بد دعا پڑھی ہے کہ پیچھے سورہ نوح میں، بالخصوص سورہ نوح کے اختتام پہ ہم نے ملاحظہ کیا کہ نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ تقاضا کیا کہ ربی قال نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ پروردگار بار الہ، اے میرے رب، زمین کے اوپر کفار میں سے ایک کے لیے بھی کوئی ٹھکانہ نہ چھوڑنا، کوئی ٹھکانہ ان کفار کا نہ رہے۔ انک ان تذرہم یضلوک عبادک، کہ اگر تم اے پروردگار تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور یہ لوگ صرف اور صرف کافر لوگ ہی پیدا کرتے ہیں، ان کی مشینریاں جتنے بھی ہیں پیدائش کی وہ کیا ہیں؟ صرف کافر ہی پیدا کر رہی ہیں۔ رب اغفر لی ولوالدی، اور پھر آگے وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور ظالمین کو فقط تباہ و برباد کر۔ یہاں پہ نوح علیہ السلام کا بھی تقاضا یہی ہے کہ ان کی پر پروردگار تیرا عذاب آئے، یہ تباہ و برباد ہو جائیں، یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اوپر راضی ہے جناب نوح علیہ السلام سے، نہ کہ شاکی ہے۔ اس لیے اس جگہ پہ وہ روایات قابل قبول نہیں ہیں جو اس طرح کی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ برہم تھا، اللہ تعالیٰ ناراض تھا، یا یہ کہ نوح علیہ السلام نے بیجا ایک تقاضا کیا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں عذاب دینا چاہتا تھا۔ پھر ہم نے اسی میں آگے دیکھا کہ سورہ ہود آیت نمبر 23 اور اس سے آگے آیات ہیں کہ جو ملا تھے، ملا یعنی خلا کے مقابلے میں ہیں، ملا جن کے پیٹ بھرے ہوں، جب پیٹ بھر جاتے ہیں تو طاغوتیت انسان پہ چھا جاتی ہے، مگر یہ کہ کوئی اپنی طاغوتیت کا علاج کرے، یعنی یہ طبع انسانی ہے۔ ان الانسان کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جب مستغنی اور بے نیاز اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو یہ طاغوتی عناصر اس میں سرکشی کے غالب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔
مگر یہ کہ کوئی شخص ان عناصر کو خود قابو کر لے۔ یہ ایک ایسی تب ہے کہ اس کو ہم عام طور پہ اس کو ملاحظہ معاشرے میں بھی کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا روزہ رکھا ہوا ہے، خوب بھوک پیاس لگی ہوئی ہے، نڈھال پڑے ہوئے ہیں، کبھی ادھر گر رہے ہیں ادھر گر رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ دے اسے کوئی جواب بھی نہیں دیتے، اور نہ کسی کو کوئی چھیڑتے ہیں، خاموشی بھی اختیار کی ہوئی ہے، کوئی کسی سے تقاضا نہیں ہے۔ افطاری کے بعد پیٹ بھر جاتا ہے، انرجی آ جاتی ہے، اب اس نے لڑائی جھگڑے بھی شروع کر دیے، اب موبائل کا استعمال بھی اس نے خوب شروع کر دیا، اب جو کام باہر ادھر ادھر پھرنا بھی شروع کر دیا، کوئی اسی ضابطے کو ملاحظہ نہیں کرے گا، اور اگر سرکش عناصر کا علاج نہ کیا تو اسی اثناء میں کتنے گناہ کر جائے گا۔ لہٰذا یہاں پہ بھی ملا نے حضرت نوح علیہ السلام کو بڑا پریشان کیا۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں ان کی پریشانی کا ایک بڑا جو سبب تھا یہی ملا، جن کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، یعنی ان کی زندگی کی کوئی پریشانی ہی نہیں ہے، ہر طرف سے پیٹ بھرا ہوا ہے، کھانا پینا انہیں وافر موجود ہے، جہاں گھومنا پھرنا چاہتے ہیں پہنچ جاتے ہیں، مال اولاد بھی خوب ان کے پاس ہے، بڑے طبقات کے اندر اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور انہی ملا کو قریب کر لیتے ہیں حکمران۔ آج ہمارے ملک میں بھی یہی ہے، حکمران یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ کوئی پڑھا لکھا ہے یا نہیں، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس گاؤں کا یہ چودھری ہے یا نہیں، یہ زمیندار بڑا ہے یا نہیں، اس کے پاس خوب مال ہے یا نہیں، تو مالدار طبقے کو قریب کر لیتے ہیں حکمران۔ تو ملا نعمات کے گرد گھومتے ہیں اور سرکشی ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی ملا ہو وہ طاغوتی ہی ہے، یہ ضابطہ قرآن نے بیان نہیں کیا۔ وَإِلَّا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تقاضا کیا تھا کہ ملکہ سبا کا تخت لے آؤ، تو تب کس کو کہا؟ قرآن میں واضح آیت ہے کہ انہی ملا میں سے ایک عفریت بیٹھا ہوا تھا، اس کو کہا۔ اب اس کو ملا سے قرآن نے تعبیر کی ہے، لیکن بالعموم ایک طبقہ ہے قرآن کریم کی نگاہ میں ملا، جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے، جن کے وسائل زندگی وافر موجود ہیں، اور لوگ ان کے اسی نعمات کی وجہ سے رجوع کرتے ہیں۔ یعنی بعض ایسے افراد ہیں کہ جن سے تعلقات لوگ کیوں بڑھانا چاہتے ہیں، یا ہم کیوں ان سے تعلقات بڑھائیں؟ کیونکہ مال و دولت خوب ہے۔ ان کی طرف کیوں رجوع کریں؟ کیونکہ خوب مال و دولت اور منصب اور اقتدار ان کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ وہ اپنی دنیاوی مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ بھرے پیٹ ملا ہیں، ان کے مقابلے میں خالی پیٹ فقراء شمار ہوتے ہیں۔ ملا نے آ کے مذاق اڑانا شروع کیا، اور قالا، نوح علیہ السلام نے کہا، ان تسخروا منا، اگر تم لوگ ہمارا مذاق اڑاؤ گے اور ہمیں ذلیل و پست کرنے کی کوشش کرو گے، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، تو جیسا تم لوگ ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہو یہ مذاق اڑانے میں اور ذلیل و خوار کرنے میں، ہم بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی پھر سلوک کریں گے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں عنقریب پتہ لگ جائے گا، مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، کہ یہ عذاب جس کے اوپر آ گزرا اسے ذلیل و خوار کر جائے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اس کے اوپر پھر ایک نا ختم ہونے والا قائم ایک عذاب اس کے اوپر رہ جائے گا۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، بس عذاب کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کہ عذاب کا آغاز ہوا کہ امر الہی پہلے آیا، کیونکہ امر الہی آیا تو عذاب کا آغاز ہوا، فارت النور۔ اور یہ ایک خداوند متعال کے کرشموں میں سے ایک کرشمہ ہے۔ عمومی طور پہ آپ قرآن کی آیات کا جائزہ لیں تو عذاب کو ختم کرنے والی جو چیز ہے وہاں سے ہی عذاب کا آغاز ہوتا ہے۔ فرعون کا خاتمہ کہاں سے ہوا؟ جسے فرعون نے بیٹا بنایا تھا۔ فرعون نے جس کو بیٹا بنایا اور جس کو زندگی کی تمام رونقوں سے مزین کیا فرعون نے اور اپنے محل میں جگہ دی، وہی قاتل بن گئے۔ اس لیے قرآن نے کہا بھی کہ اللہ کا اور موسیٰ جو ہیں وہ موسیٰ کا دشمن اور اللہ کا دشمن، اس کے پاس جو ہے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک موسیٰ بن گئے، یعنی موسیٰ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا۔ اسی طریقے سے پانی کا توڑ کیا ہے؟ آگ ہے یا نہیں؟ اور تندور جو ہے وہ عربی سے ہی کلمہ تندور اردو میں آیا، تنور تھا تو اردو میں آ کے تندور بن گیا۔ لہٰذا تندور پانی کا خاتمے کا سبب ہے یا پانی کی افزائش اور اس کی بڑھنے کا سبب ہے؟
یعنی پانی ہوتا ہے، تندور آگ سے عبارت ہے نا، آگ پانی کو بجھاتی ہے یا بڑھاتی ہے؟ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی جگہ سے کہ جہاں سے دشمن بیٹھا ہوا ہے پانی کا، وہاں سے ہی پانی کا نکلنا اللہ تعالیٰ نے وہ آغاز کیا، اور آغاز اس طرح سے کیا کہ تمام کے تمام پانیوں نے اللہ تعالیٰ کے امر کے اوپر لبیک کہی اور آ کے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ آسمان سے پانی برسا، آغاز زمین سے ہوا، اور زمین سے جب آغاز ہوا تو پھر آسمان بھی خوب برسا اور زمین نے بھی خوب اگلا پانی۔ ایک دفعہ ہوتا ہے نگلنا اور ایک دفعہ اگلنا۔ آغاز جب عذاب کا ہوا تو زمین سے پانی اگلا تھا، باہر آیا تھا، لیکن جب اختتام عذاب کا ہوا تو زمین سارا کا سارا پانی پی گئی، اور قرآن نے دونوں ہی تعبیر قرآن نے ذکر کی ہیں۔ اور اس کے اوپر ایک روایت بھی ہے، لیکن پہلے ہم آیت کو دیکھ لیں۔ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ پھر ہمارا امر آ گیا کہ ان کے اوپر عذاب آ جانا چاہیے۔ وفارت تنور، اور پھوٹ پڑا، فوارہ بھی عربی کا لفظ ہے جو اردو میں آیا ہے، اس سے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ فوارہ اردو میں جانا پہچانا لفظ ہے، وہ عربی میں بھی اسی معنی میں ہے، یعنی دباؤ کے ساتھ پانی کا نکلنا۔ اسی لیے سورہ قمر میں بماء منہمر کہا گیا، منہمر بھی یہی ہے کہ دباؤ اور زور سے پانی نکلے۔ آپ دیکھیں کہ طوفان نوح علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے کیسے اوصاف بیان کیے ہیں۔ کشتی کا مرحلہ ختم ہو گیا، کشتی بن گئی، جہاں چلنی تھی اتنا پانی کہاں سے آغاز ہوا؟ تندور سے، اور تندور بھی آج بھی کہا جاتا ہے کہ مسجد کوفہ میں وسط میں ایک حوض ہے، اس حوض میں وہ تندور تھا، یعنی وہ مسجد کی وہ والی جگہ جو وسط ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا گھر تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام ادھر رہا کرتے تھے، اور ان کے گھر کے تندور سے پانی نکلنا شروع ہوا تھا۔ تو اب جب وہ تندور نکلا، قلنا احمل فیہا من کل زوجین اثنین، کہ ہم نے پھر حکم دیا اور کہا نوح علیہ السلام کو اٹھا لو دو دو جوڑے، ہر ایک دو جوڑے کر کے اٹھا لو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی لے لو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر یہ کہ جس کے اوپر اللہ کا قول چھا چکا ہے، سبقت کر چکا ہے، اور وہ کون تھا؟ بیٹا اور بیگم، یعنی اس کی زوجہ جناب نوح علیہ السلام کی زوجہ۔ اور کس کو اٹھا لو؟ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور ان کو لے لو کہ جو ایمان لائے، اور ایمان کتنے لائے؟ قرآن نے فوراً بتا دی، کوئی بڑی آبادی ایمان نہیں لائی تھی، ایمان قلیل لوگ لائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود یہ حکمت کے تحت آزمائشیں ایسی رکھی ہیں کہ ایمان لانے میں انسان مشوش ہو جائے، شکوک و شبہات کا شکار ہو، جیسا کہ یہ خطبہ نہج بلاغہ میں خطبہ قاصعہ ہے، اسے چند دفعہ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں تو سنیں۔ اس میں امام علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون کو بہترین ریشمی کپڑے دے دیتا، یعنی اب اس کے اوصاف جناب امام علی علیہ السلام نے بیان کیے، بڑے بڑے محل ہوتے، باغات ہوتے، نہریں ان کے قدموں کے نیچے بہہ رہی ہوتی، اور خوب ان کے ساتھ افراد ہوتے، اور تمام اموال سونا چاندی سے وہ مزین ہوتے، تو کسی کو شک ہوتا کہ یہ نبی نہیں ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا کس حالت میں؟ بوسیدہ ترین کپڑے تھے، مٹی ان کے سروں پہ پڑی ہوئی تھی، عصا انہوں نے پکڑا ہوا تھا، اور غربت اور فقر ان کے اوپر بوسیدگی چھائی ہوئی تھی، اور یہ دونوں جاتے ہیں فرعون کے پاس اور کہتے ہیں کہ ایمان لے آؤ۔ تو جب فرعون نے پوچھا کیوں ایمان لائیں، کہا کہ ہم اپنے رب کے رسول ہیں، اور انہیں دعوت دی، تو فرعون نے فوراً انکار کر دیا اور کہا کہ اگر تمہارا وہ رب اتنا ہی قوی اور طاقتور ہوتا تو تمہاری حالت ایسی ہوتی؟ جو تم کہتے ہو کہ پوری کائنات کا رب ہے، جنت بھی اس کے ہاتھ میں اور دوزخ بھی اس کے قبضے قدرت میں ہے، اور ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، اور ہم سارے کے سارے اس کی مخلوق ہیں، خلقت ہیں، تو پھر تمہاری جس کے ہاتھ میں سب کچھ خزانے اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ تمہیں اس نے کیوں نہیں کچھ دیا؟ تو یہاں پہ پھر امام علی علیہ السلام فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نعمات دیکھ کے تقاضا کرتا کہ ایمان لاؤ تو کوئی پیچھے نہ ہٹتا، سارے کے سارے فوراً ایمان لے آتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کیا کہ دیکھے کہ کون ایمان حقیقی طور پہ لاتا ہے۔
یہاں پہ بھی یہی مسئلہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انہیں بھیجا اور انہوں نے ایمان دعوت کا کام کیا تو ان کی حالت ایسی معاشرے کے اندر تھی کہ معاشرے کے اندر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قرار دیا تھا کہ انسان اگر کوئی ایمان لانا چاہتا ہے وہ یا تو بصیرت اور شعور سے ایمان لائے یا یہ کہ اس کے دل میں کسی نہ کسی حادثے کی وجہ سے واقعے کی وجہ سے ہدایت کا نور جنم لے لے، یعنی اختیار سے وہ ایمان لائے۔ خلاصہ کلام، کیونکہ یہ اختیار سے ایمان لانا نہیں ہے کہ آپ ایسے شواہد کھڑے کر دیں کہ انسان کی شہوات اور رغبتیں اس کی طرف چلی جائیں اور وہ ان شہوات اور رغبتوں کی وجہ سے اور اپنے نفع کو دیکھتے ہوئے مفاد کی خاطر وہ ایمان لے آئے، نہ کہ وہ ہدایت کے عنصر کی وجہ سے، بصیرت کی وجہ سے ایمان لایا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر بھی وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قلیل افراد ایمان لائے۔ بس یہاں پہ اب ہماری بحث تھوڑی سی منظم ہو رہی ہے کہ کشتی بن گئی، فوارہ پھوٹ پڑا اللہ کے حکم سے، اور اللہ نے کہا کہ کشتی میں بٹھا لو۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے کشتی میں کن کن افراد کو بٹھانے کی ضرورت پڑی، اور جو کشتی سے باہر تھے وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ یہاں پہ ایک سوال ابھرتا ہے اور وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں روایت کے ذیل میں حل کریں گے کہ کشتی سے جو باہر تھے وہ سارے کے سارے غرق ہوئے یا نہیں؟ غرق ہو کے وہ زندہ رہے یا مر گئے؟ مر گئے۔ شیطان کہاں پہ تھا؟ شیطان کشتی میں تھا یا باہر تھا؟ یعنی سردار ابلیس وہ کہاں پہ تھا؟ یعنی سرداران شیطان ابلیس کہاں پہ تھا؟ وہ کشتی میں تھا یا باہر تھا؟ تو مر جانا چاہیے تھا۔ یہ پانی سے، بندے بھی سارے پانی سے نہیں مرتے، ہر ایک کے خاتمے کا سبب بھی یہی چیزیں بنتی ہیں نا، مادی چیزیں۔ قرآن نے کہا نہیں ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ مارتا ہے تو شہاب ثاقب کے ذریعے، آخر موت تو سب کی ہے، وہ کیسے مریں گے؟ کوئی نہ کوئی تو سبب ہوتا ہے نا۔ پانی نے جس کو زندہ رکھنا ہے یہی پانی اسے اٹھا کے اوپر لے آتا ہے، پانی نے جس کو زندہ نہیں رکھنا اسی کو اندر سے پکڑ کے ڈبو دیتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ آخر مچھلی بھی پانی کے اندر مر جاتی ہے یا نہیں؟ تو ٹھیک ہے، پانی سبب بن سکتا ہے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ یہ تو آج ہمارے سامنے مختلف واقعات آس پاس ہی دیکھیں تو نظر آ جاتے ہیں کہ پانی نے گلا کے ہی لکڑی کو ختم کر دیتا ہے، جس کو آباد رکھنا ہے تو اسے نہیں گلاتا پانی۔ تو یہ امر الہی ہے۔ لیکن یہ بات تھی کہ جو باہر تھا تو ہر چیز غرق ہو گئی، تو ابلیس کہاں پہ تھا؟ نا، وہ جنات کا ایک پہلو مجرد ہے، دوسرا جسم لطیف ہیں، وہ ان کا پہلو آگ بھی تو ہے نا، آگ سے بنے ہیں وہ تو قرآن کی بھی واضح نص موجود ہے نا ہمارے پاس خلقت جن کی۔ فرشتے جو ہیں وہ کاملاً ہیں مجرد، لیکن شیاطین یہ جنات جو ہیں یہ کاملاً مجرد نہیں ہیں، وہ بھی نفس ایک رکھتے ہیں انسان کی طرح۔ انسان مٹی سے خلق ہوا ہے، جنات آگ سے ہوئے ہیں۔ ہم مٹی سے جب بنے ہیں تو ہمارا جسم کثیف بنا ہے، موٹا جسم جو نظر آتا ہے، لیکن جنات جس سے بنے ہیں وہ جسم لطیف بنا ہے، وہ نظر ہمیں نہیں آتا اور وہ تمثل اختیار کر سکتا ہے مختلف صورتوں میں۔ بہرحال وہ خلقت ان سے الگ بات ہے، لیکن یہ سوال ایک میں نے اس لیے ابھارا کہ روایت ہمارے پاس آ رہی ہے کہ وہ گدھے کے پاؤں کے ساتھ چمٹ گیا تھا اور کشتی میں سوار ہو گیا۔ ہم جائزہ لیں گے اس ٹائم کہ جو کشتی میں سوار ہوا اسی لیے اور کون رہ گیا، تو اس کا ہم انشاءاللہ جائزہ لیں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال اس لیے ابھارا کہ ایک دلچسپی اس طرف رہے کہ یار جو باہر رہا وہ تو سارے غرق ہو گئے، تو ابلیس اور شیاطین بھی غرق ہو گئے، کیونکہ عذاب تھا ہی ان شیاطین کو مارنے کے لیے۔ عذاب تو مومنین کی نجات کے لیے تھا نا، کہ سارے کفار ظالمین، جیسا کہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کا تقاضا بھی پڑھ چکے ہیں کہ کوئی زمین کے اوپر ایک پروردگار کسی کو نہ چھوڑنا الا تبارا، کہ انہیں برباد اور ہلاک کر دے۔ صحیح ہے، وَلَا تَذَرِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، کہ ان کو یہ پروردگار تباہ و برباد کر دے۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے موضوع پہ پوری سورہ اول سے آخر تک حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ہی ہے کہ وہ آیت کریمہ جو ہے میں آپ کے سامنے وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ، تذر نہیں ہے، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا،
لیکن آدم فرشتے ابلیس کے لیے تو مہلت ہے نا الی وقت معلوم، تو اس پر تو عذاب نہیں آئے گا جب تک وہ وقت نہیں، عذاب اور تکلیفیں تو ابلیس بھی جھیلتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. جیسا کہ ہم ایک روایت گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ جب ایک بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور سجدے کرتا ہے سجدے شکر میں، تو ابلیس کیسی چیخیں بلند کرتا ہے کہ وہ اٹھانا چاہتا ہے کہ یہ سجدے شکر نہ کرے، سجدے سے سر اٹھا لے، اس نے میری کمر توڑ دی. اسی طرح جب مومن کام کرتا ہے اور وہ ناکام دیکھتا ہے تو وہ چیخیں بلند کرتا ہے. وہ چیخیں ہمیں نہیں ابھی سنائی دیتی، حجاب ہٹیں تو چیخوں آہو بکا اور اس کے شور شرابے ہمیں پتہ لگیں گے. تو یہی ایک مسئلہ ہے کہ ابلیس کو مہلت ہے، اس نے نہیں مرنا. لیکن ادھر سے آیات بیان کر رہی ہیں کہ وہ ہلاکت اور بربادی کے علاوہ اضافہ نہ ہو، تو ہم اسے جم کرنا چاہیے. ہم انشاءاللہ اسے جم کریں گے. سوچیں اچھا ہے اس آیت میں تو کہا کہ جو ایمان لائے ان لوگوں کو داخل کریں، کہ حضرت نوح کو پتہ نہیں احسن، شیطان بھی داخل ہو رہا ہے، وہ جنت میں بھی داخل ہو گیا تھا. یہی غور کریں نا، جنت میں بھی شیطان ابلیس داخل ہو گیا، کشتی میں بھی داخل ہو گیا. پھر کشتی کیسے علامت بنی اگر داخل ہو گیا؟ تو جم کریں گے اسے، دیکھتے ہیں اپنے مورد میں آپ اس کی ساری باتوں کو جم کریں. ممکن ہے کہ وہ روایت کی دلالت اگر ٹکراتی ہے اور کوئی جم نہیں بنتا تو قرآنی آیات جیسا کہ اہل بیت علیہ السلام کی صحیح سند احادیث ہیں، اور قرآن کریم جو ہے وہ فوقیت رکھتا ہے کلام کے اعتبار سے. تو اس میں قرآن سے اگر کوئی روایت ٹکراتی ہے تو روایت قبول نہیں ہے. لیکن ہم ایک پہلے جم کرنے کی تو کوشش کریں. روایت کی اگرچہ سند بھی ادھر ضعیف ہے، الکافی کی ہی روایات ہیں یہ، اور معتبر کتب کی روایات ہیں، اس لیے ہم روایت کو فوراً نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن یہ آپ کی خدمت میں اس لیے اشارہ کیا کہ یہ نقطہ مہم تھا. اسی لیے علماء نے اس کے اوپر بحث کیا ہے کہ آیا حضرت نوح علیہ السلام کا جو عذاب ہے طوفان وہ پوری دنیا پر آیا یا صرف ان کے علاقے میں آیا؟ قرآن کریم کی کسی آیت سے ہمیں یہ نہیں پتہ لگتا پوری دنیا پر آیا. قرآن نے صرف بیان کیا کہ عذاب آیا اور وہ ہلاک ہوئے ظالمین. یا ایک اور پہلے ہم یہ سوال کرتے ہیں، جب بھی کسی قوم کے اوپر عذاب آتا ہے تو پوری دنیا پر آتا ہے یا صرف اسی علاقے اور اسی قوم کے اوپر آتا ہے؟ اسی قوم پہ. بڑی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ حضرت مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام بہترین دلیل بنتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا تھی؟ بشارت. جب فرشتے آئے نا، ادھر اولاد پیدا ہو رہی ہے، نسل بڑھ رہی ہے، اور دوسری طرف ہلاکت، عذاب. اور وہ بھی عذاب کیسا کہ پتھر برسے، اور پتھر بھی بدترین طریقے سے برسے کہ پوری بستی الٹ پلٹ ہو کے رہ گئی. اس طرح سے عذاب آیا سخت. تو اس کا مطلب ہے عذاب پوری کے پورے کرۂ ارض کے اوپر نہیں آتا، پوری زمین کے اوپر عذاب نہیں آتا، صرف اسی خطے کے اوپر عذاب آتا ہے. لیکن نوح علیہ السلام کا عذاب آیا جہانی تھا یا وہ فقط ایک خطے کی حد تک محدود تھا؟ جو سنا ہے ہم نے وہ کیا ہے؟ جہانی. اس کی وجہ روایات سے اشارہ ہے، روایات میں اس کی بات ہے، لیکن قرآن کریم اس حوالے سے ہمارے پاس واضح کوئی دلیل نہیں ہے. آگے چلتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے پاس چند ٹاپکس اس ضمن میں بن جاتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی بنانا، حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی پہ سوار کرنا افراد کو، جو قرآن نے ذکر کیے ہیں. ابھی آپ کے سامنے یہ سورہ ہود کی میں نے آیات پڑھی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا اوصاف، یہ تیسرا ایک ٹاپک بنتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے یعنی طوفان کے دوران کشتی کے اوصاف. ایک ہے کشتی کا بنانا اور اس وقت کے اوصاف جو کہ آپ نے گزشتہ درس میں روایت پڑھی. ایک ہے کشتی میں شامل کرنا. قرآن نے بڑے مختصر طور پہ بیان کیا کہ کس کس کو شامل کیا. تین چیزیں بیان کی. جوڑے اٹھا لو، ان جوڑوں سے انسان مراد ہے یا نہیں مراد، کیونکہ آگے آ رہا ہے ومن آمنا. نمبر 2، خصوصی طور پہ کس کو بٹھا لو؟ اہل و عیال کو، کیونکہ اہل و عیال جو ہیں وہ جدا اس لیے کیے کہ اس میں بعض تھے نکالنے کے لیے عبرت کے نمونے موجود ہیں. اور تیسرا ایمان جو لائے. اس لیے قرآن نے یہ بیان کیا کہ کشتی میں کس کو اٹھایا اور بٹھایا جائے. روایات نے جو ذکر کیا انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے تاکہ قرآن کے معنی ہمارے سامنے آشکار ہوں. تیسرا یہ ہے کہ کشتی جب طوفان آیا تو کشتی کی کیا نوعیت تھی، کشتی نے حرکت کیسے کی، کشتی کہاں جا کے رکی.
کشتی کے اوپر کس طرح ہچکولے مثلاً آئے، طوفان کی پھر نوعیت اس کے ہمراہ، کشتی کے ہمراہ طوفان کی نوعیت، طوفان کیسا تھا، آغاز کہاں سے ہوا، اس یہ سے سب نکات قرآن نے ذکر کی ہیں۔ پھر اس میں اہل و عیال کی بات آ گئی کہ نوح علیہ السلام کی زوجہ بھی ماری گئی اور بیٹا بھی مارا گیا۔ بیٹے کو قرآن نے خصوصی طور پہ قدر تفصیل سے ذکر کیا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے گزارش کی اللہ تعالیٰ سے، وہ سورہ ہود میں مذکور ہے۔ اور اس کے بعد پھر طوفان تھم گیا، اس کو بھی قرآن نے ذکر کیا، طوفان تھما، کشتی رکی اور اس کے بعد زندگی چلی، اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا خاتمہ۔ یہ ساری روایات نے تھوڑے سے تفصیل کے ساتھ ہمارے پاس انشاءاللہ احادیث آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جناب اسرائیل کا آنا، حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ان کی ملاقات اور گفتگو، یہ روایت نے ذکر کیا۔ یہ روایات آگے انشاءاللہ ذکر ہوں گی۔ ہم اگلے حصے پہ منتقل ہوتے ہیں کہ بس پہلا حصہ ہم نے پڑھ لیا، کشتی کے اوصاف جو بنائی گئی اور قوم نے کیا کیا، اور قرآن نے بھی ذکر کیا کہ تم مذاق اڑاتے ہو تو ہمارا بھی وقت آئے گا، تمہیں عنقریب پتہ لگ جائے گا۔ دوسرا، طوفان کا آغاز کہاں سے ہوا؟ زمین سے آغاز ہوا، لیکن صرف ایسا نہیں ہے کہ زمین پہ ہی پانی نکل رہا تھا، بلکہ آسمان نے بھی پانی برسایا۔ تو یہ سارے پانی جب برسے تو تب ایک طوفان کی صورت شروع ہوئی۔ اس حوالے سے ایک روایت الکافی میں موجود ہے، جلد نمبر 6 صفحہ 389 میں، امام صادق علیہ السلام سے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی پانیوں نے کتنی مدد کی، اور اس روایت کے یہ اصل میں احادیث جو ہیں یہ حقیقت کو آشکار کرتی ہیں، لیکن ان کی زبان جو ہے وہ سمجھانے کی وجہ سے عوامی سطح کی زبان ہے، یعنی بلاغت کی اوج پہ پہنچی ہوئی ہے، لیکن عوام الناس جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اور جو اسلوب استعمال کرتے ہیں اس کو قرآن کریم اور روایات ان اسالیب کو بیان کرتے ہوئے گفتگو کرتی ہیں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، الکافی کی روایت ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان نوحا لما کان فی ایام الطوفان، طوفان کے جب دن آئے تو نوح علیہ السلام نے دعا المیاہ کلہا، تمام طرح کے اور انواع و اقسام کے پانیوں کو بلایا۔ یہ نوح علیہ السلام کی ولایت کے اوپر بھی دلالت کرتی ہے، تمام کے تمام پانیوں کو بلایا کہ میری مدد کرو۔ فَأَجَابَتْهُ، تو ہر قسم کے پانی نے ان کی آواز پہ لبیک کہی، یعنی نوح علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہنا، اللہ تعالیٰ کی آواز پہ لبیک کہی، یعنی سمندر کا پانی، چشمے کا پانی، آسمان سے بادلوں کا پانی، زمین کے اندر کا پانی، پھر اس کی کئی اقسام ہو جاتی ہیں، میٹھا پانی، نمکین پانی وغیرہ وغیرہ۔ الا ماء الکبریت والماء المر، دو قسم کے پانیوں نے آواز نہیں بلند کی۔ ایک ہے ماء کبریت، یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ گرم ترین پانی، زمین کے حصے ہوتے ہیں نا وہ گرم ترین پانی ہوتے ہیں، ان کبریت ماچس کو بھی کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں کبریت عربی میں کسے کہتے ہیں؟ ماچس میں، فارسی میں بھی یہی کہتے ہیں، عربی سے فارسی میں ہے کبریت یعنی ماچس۔ کبریت یعنی وہ جو چیز ابل کے یا جو حرارت پا کے ایک سطح پہ پہنچ جائے اور پھر قابل استفادہ بھی نہیں رہتی، اسے جہنم کی آگ سے بھی تعبیر کیا گیا کہ جہنم کا کھولتا ہوا پانی بھی کہہ سکتے ہیں، اس طرح کا جو گرم ترین پانی زمین پہ موجود ہے۔ تو مائع کبریت نے انکار کر دیا نوح علیہ السلام کو، اور مائع مر کڑوے پانی نے انکار کر دیا۔ فلعنہما، تو نوح علیہ السلام نے دونوں پر لعنت بھیجی، ان دونوں نے انکار کیا۔ بہرحال یہ اس کے زمرے میں اس لیے میں نے بیان کر دیا آپ کی خدمت میں کہ یہ پانی والا موضوع ہمارے لیے پورا ہو جائے کہ زمین سے پانی ابھرا اور آسمان سے پانی برسا۔ پھر آگے آپ دیکھیں، اب کشتی چل پڑی، طوفان آ گیا۔ طوفان کے جو اوصاف ہیں وہ طوفان کشتی کے چلنے کے بعد کے واقعات ہیں قرآن کریم میں، اور ان میں سے بعض انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ہم روایات کی زبانی پڑھیں گے۔ لیکن اسی سورہ ہود میں آپ دیکھیں کہ اس میں ذکر ہوا ہے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، تو نوح علیہ السلام نے پھر دعوت دی اور پکار کے لوگوں کو کہا کہ سوار ہو جو سارے کے سارے، زمین سے بھی پانی ابل رہا ہے اور پانی پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور آسمان سے بھی تیز ترین موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ قرآن نے اس کو باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ آسمان سے تیز ترین موسلادھار زوردار طوفانی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا،
اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی کے بڑے ذخیرے وجود میں آنے لگ گئے۔ تو اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لوگوں کو کہ ارکبوا فیہا، زمین اس میں تم لوگ سوار ہو جاؤ۔ صرف اپنے بیٹے کو نہیں کہا، پوری قوم کو پکار کے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ۔ یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا جذبہ رحمت دکھائی دیتا ہے یا نہیں؟ اس لیے وہ واقعات کہ نوح علیہ السلام کا نام نوح پڑا کیونکہ انہوں نے ہلاکت کی دعا کی تھی، تو یہ واقعات سازگار نہیں ہے ان کی شخصیت سے۔ وہ آخری دم تک لوگوں کو کہتے رہے کہ اس میں سوار ہو کے نجات پا جاؤ۔ پھر بسم اللہ مجراہا و مرساہا، یہ بسم اللہ کے ساتھ کہ تم لوگ سوار ہو جاؤ، اور بالخصوص مومنین ہی سوار ہوئے ہوں گے، لیکن یہ جب آواز بلند کی تو یہ ایک عمومی آواز تھی، لیکن اس آواز پہ لبیک کہنے والے کون تھے؟ صرف مومنین۔ تو اس لیے بالفاظ دیگر حضرت نوح علیہ السلام مومنین کو کہہ رہے ہیں سوار ہو جاؤ، انہوں نے تو حکم ماننا ہی ماننا ہے، لیکن یہی ان کی آواز اور یہی بات ان کی زوجہ تک پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ ان کے بیٹے تک پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ ان کے دیگر رشتہ داروں تک پہنچ رہی ہے، لیکن کوئی ان میں سے سوار نہیں ہوا۔ کیا کہتے ہوئے سوار ہو جاؤ؟ اللہ کے نام سے، کہ جو اس کشتی کو چلانے والا ہے اور اسے آگے بڑھانے والا ہے۔ ان ربی لغفور رحیم، میرا رب غفور رحیم ہے، بہت مغفرت کرنے والا، بہت رحمت کرنے والا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اب دیکھیں کشتی کے اوصاف قرآن نے بیان کرنا شروع کر دیے کہ کشتی وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ، ان لوگوں کو لے کے کشتی کیسے چل رہی تھی؟ فی موجن، موجوں کے اوپر چل رہی تھی۔ اتنے بڑے بڑے طوفان یعنی سونامی آئے ہوئے تھے۔ کشتی ہوتی ہے نا، موج ایک بڑی سی آتی ہے اٹھا کے یوں کشتی کو ایک طرف لے جاتی ہے، اس موج کے سامنے کشتی چھوٹی سی، اور وہ جو پانی کی موج تھی وہ بہت بڑی سی۔ کل جبال ہے، موج کیسے اٹھ رہی تھی؟ جیسے پہاڑ سامنے ہو۔ موج آپ نے سمندروں میں دیکھے ہوں گے، جب موج اٹھتی ہے تو قرآن کی منظر کشی دیکھیں کتنی خوبصورت ہے کہ موج اٹھتی ہے یوں اوپر لے جاتی ہے، پھر وہاں سے یوں نیچے لے کے آتی ہے، پھر آگے، اسے کہتے ہیں ہچکولے کھانا۔ تو اس طرح سے طوفان بن گئے اس روئے زمین کے اوپر کہ بڑے بڑے، ایک موج ایک پہاڑ کی طرح اوپر لے جاتی اور پھر نیچے لے کے آتی، پھر دوسری موج اٹھا کے اوپر پھینکتی اسے، کشتی کو، اور پھر وہ دوسرے موج نیچے آتی تو پھر تیسری موج اسے اٹھا لیتی۔ تو یہ کیفیات موجوں کی اس طریقے سے بن رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ اس کشتی کو اس طریقے سے چلا رہا تھا۔ تو یہ ہمارے پاس سورہ ہود کی چند آیات آئیں انشاءاللہ العزیز کہ ہم اگلے اس میں حصے میں دیکھیں گے بقیہ آیات کو، اور کشتی کے رکنے کو بھی قرآن نے ہی بیان کیا ہے، لیکن ابھی کشتی کا سفر شروع ہوا ہے۔ تو کشتی کا سفر جب شروع ہوا ہے تو قرآن کی یہی آیات ہیں کہ جس میں کشتی کے سفر کے آغاز کا بیان کیا اور کیفیت بیان کی ہے۔ بقیہ ہم روایات کے تناظر میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جب کشتی، ایک تو ہم نے آج موضوع قرآن سے صرف اتنا پڑھا کس کس کو سوار کیا، روایات سے اگلے درس میں پڑھیں گے کس کس کو سوار کیا۔ دوسرا آج کے درس میں ہم نے آیات سے یہ دیکھا کہ کشتی کا آغاز ہوا تو طوفان اور کشتی کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیے ہیں کہ کشتی کیسے چل رہی تھی۔ تو بقیہ اس کے اوصاف ہم روایات سے پڑھیں گے، اور ان دو کے بعد انشاءاللہ ہم منتقل ہو جائیں گے کہ طوفان تھما تو پھر کیا ہوا، اور اس میں نجات مومنین کو ملی۔ یہ قانون الہی ہے، اس کا تذکرہ اگلے درس میں بقیہ آئے گا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔